السلام علیکم۔ جی یہ ویڈیو میں نے اپنی پرسنل ایکسپیرینس کی بنا پہ بنائی ہے، جبکہ میں نے کافی ٹائم سے ویڈیوز بنانا چھوڑ دی تھیں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یوٹیوب پہ بہت ہی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اور کہیں نہ کہیں آپ کا گھر یا بچے نگلیکٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال جو چھوٹا بچہ تھا جس کو بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے، اب وہ تھوڑا سا ذرا بڑا اور سمجھدار ہو چکا ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج میں اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ جی تو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے، میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ آج میں ایک کلپ دیکھ رہی تھی جو تھا مولانا حسین جمال آئی تھنک، جن کا نیولی چینل ہے، اور انہوں نے یہ جو کلپ ہے یہ اس بنا پہ بنایا تھا کہ اگر پیرنٹس آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، اور ان کی جو ہیبت ہوتی ہے وہ بچوں کے اوپر ختم ہو جاتی ہے لائک والد کی، تو جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے میں اگر آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کروں، اور کس کس کے ساتھ ایسا ہوا ہے، کون کون سی میری بہنیں اس چیز سے گزر چکی ہیں، کمنٹ میں مجھ سے ضرور ضرور اپنا اپنا ایکسپیرینس شیئر کریے گا۔ جی وہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح اگر میاں بیوی آپس میں جھگڑتے ہیں تو پھر بچوں کے اوپر جو شوہر کی ہیبت ہوتی ہے ان کے والد کی وہ ختم ہو جاتی ہے، تو والد کی جو ہیبت ہے وہ ختم نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر میں آپ لوگوں سے اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں، تو میرے والد صاحب اور والدہ جو ہیں وہ دونوں کا جو مزاج تھا وہ بہت ڈیفرنٹ تھا۔ لائک اگر ماما بالکل خاموش تھی تو بابا بہت غصے والے اور بولنے والے اور تھوڑا ناراض زیادہ جلدی ہو جانے والے تھے۔ تو لیکن میری والدہ کا جو ان کو تربیت دی گئی تھی، اور ان کا طریقہ کار یہی تھا کہ خاموشی اختیار کرتی تھی ہمیشہ ہر بات پہ، چاہے بابا کتنا ہی غصہ کیوں نہیں کرتے تھے، چاہے وہ کتنا ہی ناراض کیوں نہیں ہوتے تھے، وہ آگے سے نہیں بولتی تھیں، خاموش رہتی تھی۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ والدہ کے خاموش رہنے سے بابا کا جو رتبہ ہے وہ پورا رہتا ہے، یا ماما کے بولنے سے ان کا رتبہ یا ان کی جو ہیبت ہے وہ کم ہو جاتی، بلکہ میری ماما کا نہ بولنا، میرے بابا کا زیادہ بولنا اس چیز کا مترادف ہوتا تھا کہ اگر وہ شاید بول پڑتی یا وہ شاید کہیں پہ ان کو ٹوکا ٹوکی کرتی یا چپ کرانے کی کوشش کرتی، تو میں بھی کہ کہیں بھی نہ کبھی لائف میں وہ مطلب خاموش ہونا سیکھ لیتے، یا کبھی نہ کبھی وہ یہ سمجھتے کہ ہاں ان کا اس طرح سے چیخنا چلانا یا غصہ کرنا بچوں پر غلط اثر انداز ہو رہا ہے۔ ان کی ہیبت تو کم نہیں ہوتی تھی اس چیز سے، کیونکہ ماما بولتی ہی نہیں تھی، الٹا ہیبت زیادہ ہی ہو جاتی تھی کیونکہ ماما بالکل نہیں بولتی تھی اور وہ کبھی خاموش ہی نہیں ہوتے تھے۔ اور اس طرح کے شاید ایکسپیرینس سے بہت سارے لوگ گزرے ہوں گے، اور میری جیسی کئی بہنیں ایسی ہوں گی، لیکن الٹا بھی ہوتا ہے سم ٹائم کہ کبھی کبھی کسی کے پاپا بہت زیادہ پولائٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن میرے بابا تھوڑے غصے والے تھے۔ آج تک ہم اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ اگر وہ اتنے غصے والے نہ ہوتے تو شاید بابا بھی فرینڈ ہوتے ماما کی طرح۔ تو ماما کے جانے کے بعد یہ احساس زیادہ ہو گیا کہ بابا کے ساتھ جو باتیں ماما شیئر کر لیتی تھیں وہ بھی ہم شیئر نہیں کر پائے، اور ان کے ساتھ اگر کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ بابا کی ہیبت ہمیشہ ہی ہم پہ قائم رہتی تھی۔ تو جو یہ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ بابا کی ہیبت قائم رہنی چاہیے، تو میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ ان کی ہیبت نہیں رہنی چاہیے، ان کی رحمت اور ان کی شفقت اور ان کی محبت ہی قائم دائم رہنی چاہیے۔ اگر کبھی میاں بیوی لڑتے ہیں اور بیوی کی بالکل خاموشی ہوگی، میں یہ تو بالکل کہوں گی کہ جب وہ بولتے ہیں تو اس سے جھگڑا بڑھ بھی سکتا ہے، اور ایک ٹائم ایسا ہونا بھی چاہیے کہ دونوں میں سے ایک خاموش ہونا چاہیے، جیسے کہ ہمارے خود کے درمیان میں ہوتا ہے، جیسے کہ ہم میاں بیوی آپس میں ایک ٹائم گزارا کہ شروع سے ہی یہ باتیں طے ہو چکی تھی کہ اپنا جو جھگڑا ہے اس کو طول نہیں دیں گے، کوشش کریں گے اگر کسی بات پہ کوئی ایسا جھگڑا ہو گیا ہے یا ہم دونوں کے آپس میں انبن ہے اور ہم ایک دوسرے کو بات نہیں سمجھا پا رہے، تو اس بات کو ہم لیٹ ڈاؤن کریں گے، چھوڑ دیں گے، اور سیکنڈ ٹائم اس بات پہ جو ہے وہ کنورزیشن کر کے اس کو سولو کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جب آپ دونوں غصے میں ہوتے ہیں تو پھر آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے، پھر آپ اپنی اپنی انا میں اپنی اپنی ضد میں آ رہے ہوتے ہیں، تو بس ضد چھوڑ کے جو ہم لوگوں نے اپنی لائف میں دیکھا اور اس کا رزلٹ بھی یہ نکلا کہ بچوں تک بات جاتی ہی نہیں تھی، بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کب ان کی آپس میں والدین کا جھگڑا ہوا ہے اور کب صلح ہو گئی ہے۔ لیکن یہ تو خیر ہمارا اپنا تھا، اور شکر الحمدللہ کر کے کہتی ہوں کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ الحمدللہ ان کی نیچر ڈیفرنٹ تھی، اور اس وجہ سے جو ہے وہ بچوں کی تربیت کرنے میں کافی حد تک آسانی رہی،
اور آپس میں سیٹل ڈاؤن کر لینے کی وجہ سے چیزوں کو بچوں کے آگے وہ چیزیں نہیں کرنی پڑیں جو کہ میں نے اپنے پرسنل لائف میں جب میرا بچپنا تھا، جو میرا بچپنا جیسے گزرا، جیسے میں نے اپنا بچپن دیکھا ہمیشہ والد صاحب کو غصے میں اور ہمیشہ والدہ کو خاموشی میں، تو وہ ایک الگ سے سمپتی ہی رہ گئی والدہ کے ساتھ، اور ہمیشہ الٹا مد مقابل بابا نظر آئے، اور ہمیشہ ایسا فیل ہوا کہ نہیں وہ بہت زیادہ غصے والے ہیں، اور ہمیشہ یہی فیلنگ آئی کہ جیسے ایک نا اتفاقی، اور اگر یہ کہا جائے کہ ان کے غضب سے آپ تہذیب سیکھ جائیں گے یا ان کی عزت اور قدر قائم رہتی ہے، تو غضب سے کبھی بھی چاہے وہ والدین کیوں نہ ہوں، کبھی بھی آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو میں بہت لمبی ویڈیو نہیں بنانا چاہ رہی، میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑے سے ٹائم میں ایز آ پیرنٹس اور ایز آ چائلڈ میں دونوں کی گفتگو آپ کو بتائیے، بیکاز میرے ساتھ یہ دونوں ایکسپیرینس گزر چکے ہیں۔ جب میں خود چائلڈ تھی تو میں نے اپنے والد کا سخت رویہ برداشت کیا، جو کہ اب بہت پولائٹ ہو چکا ہے، لیکن اب ٹائم بھی گزر چکا ہے۔ اب پولائٹ ہوگا یا سخت رہے گا اس کا اب کوئی فائدہ نہیں رہا، کیونکہ وہ ٹائم گزر چکا، شادی ہونے کے بعد ہم اپنے گھروں میں آ گئے اور اب ہم اپنے بچوں کی خود پرورش کر رہے ہیں۔ لیکن اس ایکسپیرینس کی وجہ سے اتنا ضرور فیل ہوا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ہمیں اپنے والد کے ہوتے ہوئے ان کی محبت میں، ان کی چاہت میں کافی کمی لگی، اور والدہ کی جو تھی وہ ہمیشہ خاموشی یا ان کا نام بولنا جو تھا، بالکل جو بولنے پہ میں اصرار نہیں کر رہی، لیکن بالکل نہ بولنا جو ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں کسی دوسرے کو احساس ہی نہیں ہونے دیتا کہ وہ کیا غلط کر رہا ہے۔ تو اس لیے کبھی اگر آپ اس ٹائم اگر آپ نہیں بھی بولتے، لیکن سیکنڈ ٹائم ضرور اس چیز کو بادر کروانا چاہیے، ضرور اس چیز پہ ڈسکس کرنا چاہیے، تاکہ ایٹ لیسٹ آپ کے بچوں کی پرورش اچھی ہو سکے، آپ پیرنٹس مل کے آپ اپنے بچوں کی پرورش کو اچھا کر سکیں، ورنہ زندگی میں اسی طرح کمی رہ جاتی ہے جس طرح کے ہم آج محسوس کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا، انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔